جہاں پر یہ باغ ہے وہاں پر مختلف قسم کے قدیم پھل موجود ہے، شہتوت ہے کتنے بڑے بڑے، یہ میرے خیال انجیر ہے، اسٹرابری، انگور، جی انگوروں کا باغ جو تھا اور اسی سے منسوب یہ انگور ہے۔ یہ پرانی سی دکان ہے مسجد عداس۔ یہ جو سامنے گریل کے نیچے پتھر رکھا ہے نا، اس پتھر کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے زخمی حالت کے اندر بیٹھے۔ روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اس پتھر نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک چوس لیا تھا۔ ان تینوں پتھروں میں سے کسی ایک پتھر کو بچوں نے دھکا دیا کہ ان کا مقصود یہ تھا کہ پتھر کے نیچے آ کر یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جی جیسے پتھر کے گرنے کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو پتھر وہ وہیں رک گیا۔ ایک غلط فہمی، اور ہمارے اکثر جو رہبر ہیں، گائیڈ حضرات ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور خصوصاً جو انڈین فیملی آتی ہیں وہ ایک بہت بڑی غلطی کہتے ہیں۔ جو اوپر گھر میں نے بتایا کہ بڑی اماں کا گھر ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہم پٹے کی، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ واقعہ سیرت کے اندر کہیں آتا ہے، نہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ جی یہ وہ مسجد بتائی جاتی ہے، یہ وہ جگہ بتائی جاتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ جو باغ تھا طائف کا، وہاں سے جب ادھر تشریف لائے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی۔ تو یہ وہ مبارک درخت ہے جس کے نیچے ہم بیٹھے ہیں کہ جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے، اور یہ اس زمانے کے اندر انگور کا درخت تھا، اور اس وقت جو ہے وہ کیونکہ بہت لمبا زمانہ گزر چکا ہے تو اس کے اندر اب 4 پودے ہو چکے ہیں۔ ایک انگور کا ہے، ایک شہتوت، ایک انجیر، اور ایک جو سامنے چھوٹے چھوٹے پھولوں والی یہ بیل اگی ہوئی ہے، یہ 4 پودے ایک ہی جگہ پر باغ ہے۔ یہ مسجد سے تقریباً ہم اس طرف آئیں جو مسجد عبداللہ بن عباس سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد عداس۔ یہ اس کا لوکیشن لگا لیں، اگر کوئی ساتھی نہیں جانتا یا بغیر رہبری کے آتے ہیں تو وہ لوکیشن لگا لیں مسجد عداس کی، تو یہ لوکیشن سیدھی یہاں لے آتی ہے۔ تو یہ ساتھ میں یہ بغیر گائیڈ کے تو یہاں نہیں آ سکتا کوئی، یہ سارے گائیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں نا۔ اگر آئیں گے بھی صحیح، لیکن اس کا آنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف آئیں گے گھوم پھر کے واپس چلے جائیں گے۔ جب تاریخی پتہ نہیں ہوگا تو پھر آنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخی چیزیں ہیں، ہمارے ایمان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی گائیڈ ہوگا ساتھ تو وہ ان کو صحیح رہنمائی کرے گا، ہر چیز بتلائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حاجی آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز کہاں پہ ہے، کہاں ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آئیں تو باقاعدہ ایک رہبر کے ساتھ ہیں
تاکہ آپ کو آپ کا جو وقت ہے یہ قیمتی بن سکے، پیسہ بھی آپ کا قیمتی بن شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ زیارات کرواتے ہیں، آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہیں تو کیسے رابطہ کریں؟ آپ کیسے زیارات کروا سکتے ہیں؟ جیسے آپ ہمیں اتنی دور لے کر آئے طائف کے اندر، پھر طائف میں اس باغ کے اندر وہ جو درخت ہے منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری جو تاریخ آپ بتاتے ہیں لے کر آتے ہیں، آپ سے رابطہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ رابطہ آج کل تو اللہ نے آسانی فرما دی ہے، موبائل کے ذریعے سے میرے ٹویٹر بھی ہے، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ہر چیز ہے اس پہ۔ شیخ خلیل الرحمان کے نام سے یوٹیوب چینل ہے میرا، اس پر بھی آپ سرچ کریں گے تو میرا نمبر آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے انڈین ہیں، کافی سارے دوست احباب دوسرے ممالک سے، یورپ سے، امریکہ، دبئی اور یو ایس اے، یو کے، خصوصاً انڈین جو ہمارے دوست احباب ہیں، ہر طرح سے ریفرنس سے ان کو لے کے آتے ہیں۔ اگر زیادہ بڑا گروپ ہے تو بسوں کے ذریعے سے لے آتے ہیں، ہائی روف سے یا چھوٹی گاڑیوں پہ، جس طرح سے بھی جتنے بھی احباب ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم ترتیب بنا کے ان کو مکمل زیارات طیف، مکہ، مدینہ۔ آپ سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میرا نمبر ہے 056-398-6706۔ یہ میرا سعودیہ کا نمبر ہے، اسی پر واٹس ایپ بھی ہے اور لوکل کال بھی اسی پہ ہو سکتی ہے۔ آپ جب بھی تشریف لیں اس نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر زیارت ملے گی۔ جی شیخ صاحب نے ہمیں طائف لے کر آئے، بہت اچھا گائیڈ کیا، بہت اچھا وزٹ کروایا، مختلف جگہیں دکھائی، اور آخر میں پھر یہ اس باغ میں لے کر آئے جہاں پر رسول اللہ، طائف کے اس باغ میں لے کے آئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی۔ یہ وہی باغ ہے، یہ چار دیواری ہے اور وہی درخت ہی بتایا جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ ختم ہوگی زیارات یا مزید آگے بھی ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ کافی ساری زیارت ہیں کہ جو یعنی ہر زیارت تو ویسے بہت ہی مبارک زیارت ہے، اور اس کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی درد غم ان زیارات کے ساتھ جڑا۔ یہاں پر جہاں پر یہ باغ ہے وہاں پر مختلف قسم کے قدیم پھل موجود ہے، شہتوت ہے کتنے بڑے بڑے، یہ میرے خیال انجیر ہے، اسٹرابری، انگور، جی انگوروں کا باغ جو تھا اور اسی سے منسوب یہ انگور ہے۔ یہ پرانی سی دکان ہے، مسجد عداس، بالکل مسجد عداس جس کے تاریخ میں آتا ہے، مسجد اس کا ذکر آتا ہے۔ موجود ہیں مسجد کو، اس مسجد کے دو نام ہیں، ایک مسجد کو آتا ہے اور ایک ہے مندوف یا اس طرح کا ایک نام آتا ہے جس کا معنی ہے ٹھہرنے کے، کو کہتے ہیں ٹیک لگانے کے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے تشریف لے آئے، وہ دکھائیے اس طرف یعنی جو اس پتھر کے ساتھ، وہ پتھر دکھائیں، اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو سامنے گرل کے نیچے پتھر رکھا ہے نا، اس پتھر کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی، ٹیک لگا کے زخمی حالت کے اندر بیٹھے۔ یہ جو دھبا نظر آ رہا ہے ریڈ کلر کا سرخ نشان جو نظر آ رہا ہے، روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اس پتھر نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک چوس لیا تھا۔ تو یہ جو لال نشان نظر آ رہا ہے یہ خون کے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے نشانات ہیں جو جب ٹیک لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ۔ تو ابھی یہاں بیٹھے تھے کہ بچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، تو کچھ بچے اوپر چلے گئے، دو پتھر اوپر لٹکے ہوئے ہیں، یہ براؤن کلر کے، دیکھو دو پتھر یہ ہیں اور ایک پتھر اوپر ہے بلیک والا۔ ان تینوں پتھروں میں سے کسی ایک پتھر کو بچوں نے دھکا دیا کہ ان کا مقصود یہ تھا کہ پتھر کے نیچے آ کر یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جی جیسے پتھر کے گرنے کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو پتھر وہ وہیں رک گیا۔ یہ روایتی باتیں ہیں، قرآن حدیث سیرت کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، روایات کے اندر آتا ہے بس۔ اچھا، اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام کر رہے تھے، یہاں بیٹھے تھے، تو بچے ابھی بھی تنگ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے، تو یہاں سے اٹھے، وہ سامنے جو غار نظر آ رہی ہے نا، اس غار کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب ہاں تشریف لے گئے تو کافی سارا بچاؤ ہو گیا، کافی سارا بچاؤ ہو گیا ان سے نا، بچوں کے شرارتوں سے۔ یہاں پر رش تھا بچوں کا، تو اوپر وہ پودے نظر آ رہے ہیں نا، یہ چھوٹے سے ٹینکی کے ساتھ دیکھیں اوپر، وہاں پر ایک بڑی اما کا مقام تھا، جو جس نے دیکھا کہ بچے ایک آدمی کو تنگ کر رہے ہیں اوپر والا، تو وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی۔ تو اوپر جو ہے اس کا گھر ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی تھی، تو یہ غار ہے جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
टेक लगाई और आराम किया, इस पत्थर के साथ टेक लगाई। तो इसी निस्बत से इन ज़ियारत को महफूज करने के लिए ये मस्जिद बनाई। ये तुर्की हुकूमत के दौर, खिलाफत उस्मानी के दौर की बनी है। ये मस्जिद कू के नाम से है। ये मस्जिद रसूल भी कहते हैं बाज़ लोग, लेकिन जो इसका ज़्यादा मशहूर नाम है वो मस्जिद कू है, काफ वाव ऐन, जिसका माना है टेक लगाने के। टेक लगाने एक गलत फहमी, और हमारे अक्सर जो रहबर हैं, गाइड हजरात हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। और ख़ुसूसन जो इंडियन फैमिली आती हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो ऊपर घर मैंने बताया कि बड़ी अम्मा का घर है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरहम पट्टे की, इसके बारे में वो कहते हैं कि ये वो औरत है जिसने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कूड़ा फेंका करती थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही ये वाक़या सीरत के अंदर कहीं आता है, ना हदीस के अंदर आता है। इस वाक़े का तज़किरा किसी ना मुहद्दिस ने किया है, ना मुफस्सिर ने किया है, ना किसी तारीख़ दान ने किया है। ये वाक़या सिरे से है ही नहीं। अगर मान भी लें कि ये वाक़या हुआ है तो ये मक्का के बारे में आता है, यहाँ ताइफ के बारे में आता ही नहीं है। जी, ये वो मस्जिद बताई जाती है, ये वो जगह बताई जाती है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये जो बाग था ताइफ का, वहाँ से जब इधर तशरीफ़ लाए तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी। वो ये पत्थर बताया जाता है कि यहाँ टेक लगाई थी, और यहाँ पर जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम किया था वहाँ मस्जिद बना दी गई है। और सऊदी हुकूमत ने ये देखें चार दीवारी इसको कर दी है। और अब जो है ना लोग जोक दर जोक यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आते हैं। ये देखें पाकिस्तानी है, इंडियन है, दुनिया भर से आए हुए मुसलमान नक्शे पा की तलाश में, नक्शे पा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में, ताइफ हो, मदीना हो, गारे सोर हो, गारे हिरा हो, जहाँ जहाँ पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम यहाँ पड़े हैं तो वहाँ पर वो ज़रूर आते हैं और उस जगह को देखते हैं। असल बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। यह मस्जिद बाहर से ताइफ का सफ़र हमने कर लिया, मुख्तलिफ ज़ियारत की, मुख्तलिफ मकामात देखे। मेरे दाईं तरफ ये वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी जब ताइफ में आए तबलीग की दावत दी। और उसके बाद यहाँ के जो उबाश लड़के थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए। फिर आपने एक बाग था अंगूर का, उसमें बना ली, जिसको गुज़श्ता वीडियो में देख चुके हैं। वहाँ से आए तो इस जगह पर आपने बना ली थी। तो यहाँ पर हुकूमत ने एक मस्जिद बना दी है, जंगला लगा दिया, ये देखें। और दुनिया भर से लोग आते हैं, देखें दुनिया भर से आए हुए मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं।